بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کرونا کی صورتحال اس وقت پاکستان میں خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کیا واقعی کرونا ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور کرونا اگر ہو تو کون کون سی علامات ہوتی ہیں؟ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ یہ بہت ساری جگہوں پر ہم سنتے پڑھتے رہے، لیکن آج کی لائیو بیٹھک میں محمد عرفان اشرف اور میرے دوست عمر خالد آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اور آج ہم اس پروگرام میں اکیلے نہیں ہوں گے، ہم نے میو ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے، وہ آج ہمارے مہمان بنے ہیں، اور آج ہم کرونا اسپیشل کے طور پر ایک پروگرام لے کر آئے ہیں لائیو بیٹھک کی جانا میکون میں۔ محمد عرفان اشرف محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے، قبول کیجیے گا۔ جی عمر۔ تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ، اور عمر خالد آپ کو سلام پیش کرنا چاہے گا۔ عمر بھائی، آپ کی آج آواز کا بہت کم آ رہی ہے۔ جی سر، آواز اب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آواز ہے تو صحیح لیکن کم ہے، اگر اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں تو پہلے تعارف کروا دیں، پھر مہمان اتنی دیر میں عمر بھائی کی بات آواز کریں گے بالکل اور ٹھیک اس ہے، کے بعد عمر بھائی کی آپ آواز اپنی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی، میں اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ آج کا پروگرام اس لحاظ سے تھوڑا سا اسپیشل ہے کہ ہم بحیثیت انسان اور اسپیشلی پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے ذہن کے اندر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، اور ایسا کوئی کنسرن پلیٹ فارم ہمیں میسر نہیں آ پاتا جہاں پر ہم اپنے سوالات کا جواب تلاش کر سکیں۔ اسی کشمکش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت انسان جو اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میڈیکل آفیسر ہیں، میو ہاسپٹل کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایم فل انہوں نے پبلک ہیلتھ کے اندر چائنا سے کمپلیٹ کیا، اور دل کی تہا گہرائیوں سے ڈاکٹر نوید خالد صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ عمر۔ کیسے ہیں آپ کے مزاج؟ کیسے ہیں آج کل؟ تو جو میڈیکل سٹاف ہے ان کے اوپر کافی زیادہ برڈن بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ سے آپ مجھے بالکل فریش اور ہیلتھی نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میڈیکل سٹاف کے اوپر وہ جو مینٹلی سٹریس ہے، اصل میں ہمیں تو عادت ہوتی ہے شروع سے ہمیشہ کے لیے نا، تو ہمیں ہمیشہ ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ آج کل وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، بس اتنا ہی فرق پڑا ہے، ورنہ کنٹینیوسلی ہمیں وہ فیس کرنی پڑتا ہے۔ اوکے، ڈاکٹر صاحب، ہم پوری پروگرام نیشن آپ کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ فرنٹ لائن وعلیکم پر السلام۔ رہ کر آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چونکہ آج دیکھیں، کرونا کی صورتحال بڑی ڈسٹربنگ ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا واقعی کرونا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کرونا ایگزسٹ کرتا ہے، اور کرونا کوئی بہت انہونی چیز نہیں ہے، یہ ایک وائرس ہے۔ جس طرح ہمارے پاس پہلے ڈھیر سارے وہ وائرسز موجود ہیں، بیکٹیریاز موجود ہیں، اسی طرح کا ایک وائرس ہے کرونا، جو ایگزسٹ کرتا ہے اور لوگوں کو بیمار کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہتر۔ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ ایک بہت زیادہ سوالات میرے ذہن میں موجود ہے جن کی بچھاڑ آپ پر ہونے والی ہے، اور اسی کے ساتھ جتنے ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے مائنڈ کے اندر یا آپ کے کسی عزیز کو کوئی پرابلم ہو، یا آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہوں، آپ یا کرونا کے حوالے سے کوئی کنفیوژن کا شکار ہوں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سوالات اور آپ کے جو کمنٹس ہیں ہم ڈاکٹر نوید خالد صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی ماہرانہ رائے سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ جی عرفان بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، کرونا جیسے آپ نے کہا کہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہاں جی، کیا یہ اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں اس کی نا جو کچھ ہیں علامات جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی اسپیسیفک علامات نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں جو علامات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں، بخار ہے، کھانسی ہے، خشک کھانسی، اور اس کے ساتھ سانس کا مسئلہ بننا، یا پھر آپ کو ساتھ نزلہ زکام وغیرہ ہونا، یا پھر کچھ لوگوں میں یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ان میں سونگھنے اور چکھنے کی حس نے مطلب کہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں علامات اس بندے پہ منحصر ہیں جس پہ وائرس نے اٹیک کیا ہے، تو وہ مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔
لازمی نہیں کہ یہی علامات آئیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی علامات نہیں آتی، وہ بیمار نہیں ہوتے، لیکن ان کے جسم کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے، تو صرف ایز اے کیریئر رہتے ہیں، وہ مطلب کہ کیری کر سکتے ہیں اس وائرس کو، اپنے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ ٹھیک رہتے ہیں، ان کے اندر ویسے کوئی علامات نہیں آتی۔ اوکے جی بہت بہتر ہے۔ جی عمر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہم اس پورا اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، اگر فلو چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ورلڈ وائڈ اس میں ڈکلائن آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس ٹائم یہ پیک کے اوپر ہے، تو کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم نہیں تھا کیا، اور لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اس کی ایگزسٹنس کو؟ دیکھیں اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب یہ آیا تھا، جب سٹارٹ ہوا کرونا وائرس کا ایشو نا، ان دنوں تو لوگوں نے بہت احتیاط کی، انہیں لگا کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے، تو وہ تھوڑے سے لوگ نا ایکسائٹیڈ بھی تھے، کیونکہ ہماری قوم بڑی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کوئی نئی چیز آنے پہ نا، تو اس ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے جو پریکاشنی میئرز تھے وہ سارے اختیار کیے، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کرنا سٹارٹ کر دیا، ایک عام بندے نے بھی سب کچھ کیا، گھروں میں بیٹھ کے لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ دن جب گزرے تو لاک ڈاؤن کا لوگوں نے اثر لینا چھوڑ دیا تھا، لوگ باہر نکلنے لگ گئے تھے، اور ان دنوں میں آپ کو بھی پتا ہوگا لاک ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے ہی شاپنگ اس طرح چل رہی تھی کہ شٹر اوپر کیے جاتے تھے، لوگ اندر جاتے تھے اور وہ شاپنگ کر رہے ہوتے تھے نا، شٹر دوبارہ گرا کے۔ اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو تب تو ایک دم وہ گھلنا ملنا اور سارا کچھ سٹارٹ ہو گیا، تو ایک دم جب لوگوں نے باہر نکلنا سٹارٹ کیا تو اس کے بعد اس وائرس نے ایک دم سپریڈ ہونا تو سٹارٹ کیا نا، پہلے وہ سلولی سپریڈ ہو رہا تھا، جب لوگ ایک دم باہر نکلے تو بڑی تیزی سے سپریڈ ہوا ہے۔ اب جب سپریڈ ہوتا ہے تو اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، جتنے عرصے میں اس کی علامات آتی ہیں، وہ عموماً 5 to 10 days یا 15 days ہوتا ہے، تو اب 15 ڈیز تقریباً گزرتے ہی اس کے زیادہ کیسز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب کیسز ہو چکے ہیں، اور 5000 ڈیلی بیسس پہ کیسز نیو پریزنٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی علامات کا ذکر کیا، بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، زکام ہوتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، تو یہ علامات تو عام بخار میں بھی ہوتی تھی، اور جی لوگ بالکل اسی طرح عام بخار میں بھی جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ تقریباً اتنا ہی تھا۔ ایک اسکول آف تھاٹ اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومت نے یا دنیا نے لوگوں کو بیمار کیا ہے سائیکولوجیکلی، اور یہ عام بخار کی طرح ہے اور عام بخار ہی ہے، لیکن حکومت چونکہ IMF سے قرضہ لینا چاہتی ہے، قرضہ معاف کروانا چاہتی ہے یا پیسے لینا چاہتی ہے، اس لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل میں دیکھیں بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، وہ تو سیزنل ہر کسی کو موسٹلی سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں کسی ایک بندے کو ہو اور باقی سب کو بھی ہونے لگ جائے نا، وہ مطلب کہ آپ اس طرح سپریڈ نہیں کرتا۔ اس وائرس کا سب سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سپریڈ بڑی تیزی سے کرتا ہے، اگر گھر میں کسی ایک فرد کو ہوا ہے تو باقی سب کو بھی ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس میں اصل اہمیت اس سے ڈرنا نہیں ہے، اصل اہمیت آئسولیشن کی ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ اس چین کو توڑا جا سکے اور وہ دوسروں تک سپریڈ نہ کرے۔ اس وائرس کا اصل خطرہ صرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف نزلہ زکام تک نہیں رہتا، اگر یہ کسی میں پھیلنے لگے، کسی میں وہ خراب کرنا شروع کرے صورتحال، تو یہ بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ عموماً عام جو نزلہ زکام ہے اس کے بیکٹیریاز یا اس کے جو وائرس ہیں وہ اتنا خراب نہیں کرتے، اس لیے یہ نقصان دہ، اس لیے یہ زیادہ خطرناک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس پوری سچویشن کے اندر جو سب سے زیادہ سوال لوگوں کے ذہن میں سرکولیٹ کر رہا ہے، آپ کو ہاں اس جی، کے اوپر بے شمار کانسپریسی تھیوریز بھی ملیں گی، ایسے ہی سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدرتی وبا ہے یا اس کو کسی لیبارٹری کے اندر پروڈیوس کیا گیا ہے اس وائرس کو؟ دیکھیں اس کے بارے میں ابھی تھیوریز بن رہی ہیں، اور اس میں کافی ساری تھیوریز آ رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے لیے جو اہم کام ہے وہ اس وائرس کے ہوتے ہوئے سروائیو کرنا ہے۔ یہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے، کسی لیبارٹری کے تھرو پہنچا ہے یا پھر یہ قدرتی طریقے سے پہنچا ہے، وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کی ریسرچز بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل کام جو ابھی کرنے والا ہے وہ کسی طرح ہم یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سروائیو کریں نا۔ وائرس موجود ہے، وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ اہم بات ہے، وہ کیسے بنائے اس پہ ریسرچ بعد میں کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کے تھرو مطلب اس ٹائم پیریڈ میں سے کس طرح سروائیو کر کے گزرنا ہے اپنے آپ کو بچا کے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ موجود تو ہے، جیسے آپ نے بھی جی جی کہا یہ وائرس موجود ہے، تو ہاں اب جی پاکستان میں اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور ہاں جی ہمارے یہاں پر
डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं कि 30% और 40% की बात भी गुजरांवाला लेवल में सुनने में आई है कि इतने परसेंट ये बढ़ चुका है। तो क्या इसको ब्रेक करने का आपके पास अगर कोई फार्मूला है, सॉल्यूशन है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि इसको ब्रेक किया जाए? फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम आपसे बाद में पूछेंगे कि इसको ब्रेक करने के लिए जो हम कर सकते हैं एज ए नेशन और वो करना जरूरी है, आप उसको समझते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर बताइए। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में कंडीशन है उसमें तो शायद इसकी चेन को अब हम नहीं तोड़ सकते। जितना फैल चुका है ना, अब शायद ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, अब इसकी चेन को तोड़ना मुमकिन नहीं रहा। स्टार्टिंग में जो हुआ था, जो कंडीशन थी जिसमें लॉकडाउन लगाया गया था, उस वक्त अगर हम सही तरह लॉकडाउन पे पैरा अमल करते तो शायद हम इस चेन को तोड़ सकते। चेन को तोड़ने का मकसद ये था कि अगर खुदा न किसी एक में वायरस मौजूद है तो लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएं, तो वो चेन टूट जाए, उनका आपस में मिलना जुलना खत्म हो, तो वायरस आगे ना स्प्रेड करे। लेकिन अब वो इतना स्प्रेड कर चुका है कि अब उस चेन को मेरे ख्याल में तोड़ना मुमकिन नहीं रहा। बाकी दूसरी जो डिफरेंट हर किसी ने वो अपनी तादाद बताई हुई है, उसकी ये वजह है कि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, और जो एसिम्टोमेटिक हैं वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो रहे। जब वो प्रेजेंट नहीं होते तो उनको काउंट ही नहीं किया जाता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें मामूली से सिम्टम्स आते हैं और इन साजिशी थ्योरियों की वजह से वो हॉस्पिटल में ही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उनके भी टेस्ट नहीं हो रहे और उनको भी असल जो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं उसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा। ओके, डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये वायरस किस हद तक इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है, और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके जो स्टैटिस्टिक्स है वो मुख्तलिफ रहे हैं। कुछ ममालिक के अंदर शराय अमवात काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सब कॉन्टिनेंट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शराय अमवात अभी तक यूरोप की निस्बत कम क्यों रही हैं? देखें, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी हो सकती है कि यहाँ पर केस उतने प्रेजेंट ही नहीं हुए, जितना मैंने आपको बताया ना। प्रेजेंट इसलिए नहीं हुए कि काफ़ी सारे लोग जो गांव में हैं या घरों में हैं वो साजिशी थ्योरियों की वजह से या ना पहुंच सकने की वजह से वो वहीं पे रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और हम लोग जो हैं अमूमन हम इतने सफाई पसंद जो एशियन ममालिक हैं वो नहीं होते। पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, या जो दूसरे कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत इतने ज़्यादा सफाई पसंद नहीं है, तो इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा वो बढ़ चुकी होती है ना, तो इसलिए इनका सर्वाइवल रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी वायरस इतना खतरनाक नहीं है, वायरस से कतई डरने की जरूरत नहीं है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट आ रहा है वो तो 3%, 2%, 4% डिफरेंट कंट्रीज में आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 100 में से सिर्फ 3-4 लोगों की डेथ हो रही है, तो मोस्टली उन 3-4 लोगों में कोई ना कोई या तो ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही होती है या फिर उनकी इम्यूनिटी में कोई इशू होता है, जिसकी वजह से उनके डेथ का मसला बनता है ना, उनकी जान तक खतरा जाता है। वरना बाकी 96-97% जो लोग हैं वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन असल मसला इसका स्प्रेड करना है कि ये बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आप हुकूमती इकदामात से सेटिस्फाइड हैं? क्या डॉक्टर हजरात जो फ्रंट लाइन पर इस वायरस के खिलाफ जंग में मेन किरदार अदा करते हैं, क्या आपको किट्स अवेलेबल हैं, क्या आपको मास्क अवेलेबल हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि डॉक्टर्स को किट्स अवेलेबल नहीं, मास्क अवेलेबल नहीं, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं। क्या इससे आप सेटिस्फाइड हैं? एक मिनट आइएगा, मेरा कैमरा। हुकूमती सवाल जब किया जाता है तो डॉक्टर तो ऐसे ही होता है। हाँ जी। असल में देखें, हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके अपने रिसोर्सेज हैं, और वो भी जो हकीकत है बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए गए हैं वो हम तक पहुँचते पहुँचते भी बहुत कम रह गए हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। आपने एक्सपो सेंटर के बारे में भी सुना होगा कि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वो जितना खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ है, और बाकी वो पैसा कहाँ गया उसका कोई सही इल्म नहीं है किसी को भी। अब बात यह है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो आपको याद होगा डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे। उनकी डिमांड क्या थी कि उनको पीपीई प्रोवाइड की जाए, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है ना वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन वो इतना लेट प्रोवाइड किया गया कि उस वक्त तक काफ़ी सारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो गए थे, काफ़ी सारे डॉक्टर्स में ये इशू बनना स्टार्ट हो गया था ना, मतलब कि उनके अंदर सिम्टम्स और वायरस पहुंच गया था। अब उसके बाद जब ये हमें पहुंचाई गई हैं पीपीई वगैरह, तो भी ये उनको पहुंचाई गई हैं जो कोरोना वार्ड्स में काम कर रहे हैं,
جو باقی دوسرے وارڈس میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس بہت محدود تعداد میں دی گئی ہیں ان کو. تو ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں عموماً وہ سارے ہی سسپیکٹڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل میں تو یہ کیسز موجود ہیں. تو ان کیسز کے موجود ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جب بھی کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس سے انفیکٹ ہونے کا خطرہ تو رہتا ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا. تو کوئی بھی پیشنٹ جو ہاسپٹل میں آتا ہے وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹرز جتنی بھی وہ اپنی وہ کر لیں, حفاظت کر لیں, وہ پوری طرح, ایک تو ہمارے پاس لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں, حکومت نے جتنے پرووائڈ کیے ہیں وہ بھی بڑے لمیٹڈ سے ہیں, تو ہم ان کو اتنی اچھی طرح یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. آپ کے شاید علم میں ہو کہ 1500 سے زیادہ جو ہیں وہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں افیکٹ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں نا. جی اوکے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حد تک یہ نیگیٹیوٹی پبلک کے اندر کس طرح سے پرویل کر چکی ہے. ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو ایز اے بزنس ٹول یوز کیا جا رہا ہے, یا اپنے جو کیسز ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے فورن فنڈنگ کے لیے. کیا ایسی جو باتیں ہیں یا ایسی جو سازشی عناصر ہیں ان کی کیا باتوں کے اندر کوئی سچائی موجود ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی, ہمیں تو ایسی کوئی سچائی اس میں نظر نہیں آئی. اصل میں ہماری قوم کے بہت سارے ایشوز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی نا عموماً عام پبلک میں شعور کی کمی ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے دماغ پروڈیوس کر رہا ہو نا. تو اس کی وجہ سے ہمیں دلچسپ باتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں چاہے وہ جھوٹی ہی ہوں. جب تھیوریز پیش کی گئی ہیں تو چاہے جھوٹی ہی تھیں, انہوں نے ہمیں مطلب کہ اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے تو لوگوں نے ان کو قبول کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اب جتنے بھی لوگوں نے کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ پیسے وہ دے رہے ہیں لاش کے اور یہ سب کر رہے ہیں, وہ سارے سنی سنائی بات کر رہے ہیں. میں خود بہت سارے لوگوں سے مطلب کہ یہ بحث کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ جس نے خود یہ دیکھا ہو نا کہ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ایسا کچھ ہو رہا ہے لاش کے بدلے میں, لیکن ایسا کوئی لائیو یا کوئی ایسا واقعہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, صرف سنی سنائی باتیں ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ دیکھیں, امریکہ کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے, یو کے دوسرے نمبر پہ ڈیتھ ریشو میں. تو ہمیں پیسہ دینا کس نے ہے؟ ان لاشوں کا پیسہ کون دے گا اور کیوں دے گا؟ انہوں نے ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ ہم کوئی اتنے اعلیٰ دماغ بھی نہیں ہے کہ ہمارے دماغ نکال کے ریسرچ کرنا چاہیں. تو پیسہ تو نہیں ہے, مطلب کہ وہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی ریزن ہی نہیں بنتی نا کہ جس کی بنیاد پہ پیسہ دیا جائے گا ہمیں. باقی ایک یہ تھیوری تھی کہ ہر کسی کو زبردستی کرونا وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے تو اس کا کرونا سے انفیکٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے, کیونکہ ہم ڈاکٹرز نے عموماً گلوز پہنے ہوتے ہیں, ہم ماسک پہنتے ہیں, پھر بھی ہمیں خطرہ رہتا ہے اس کا کرونا انفیکشن ہونے کا نا. لیکن عام مریض جب ہاسپٹل میں آتے ہیں گلوز تو کسی نے نہیں پہنے ہوتے, ماسک بھی عموماً کم لوگوں نے پہنے ہوتا ہے. اگر کسی نے پہنا بھی ہو تو ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کا ماسک ناک سے نیچے ہوتا ہے, وہ نیچے بس اپنے منہ پہ لگا کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے ماسک, جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے, چاہے وہ دل کا ہے, چاہے گردوں کا ہے, یا چاہے کسی بھی چیز کا ہے, جب وہ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کرونا سے انفیکٹ ہوگا نا. تو اس لیے ان لوگوں کا جب وہ کرونا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان میں سے بہت سارے جو پازیٹیو آ جاتے ہیں ان کو کرونا کے وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اب اٹینڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ جب ہمارا آیا اس میں تو کوئی اور مسئلہ تھا, تو اس کو زبردستی کرونا کے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا, تو شاید اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں پیسے مل رہے ہیں یا انہیں کچھ اور مل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے اس سارے کرونا ایپیسوڈ کو ٹیکل کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ایک ڈاکٹر صاحب کے علاوہ سیاسی لوگ اس پر بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں, ٹاک شوز میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے سیاسی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ٹک ٹاک جو سٹارز بھی. احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ اس کے بارے میں بتائیے گا آپ کہ کیا حکومت نے اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا اس سارے ایپیسوڈ کو؟ نہیں دیکھیں, حکومت نے تو میرے خیال میں نہیں صحیح طرح سے ٹیکل کیا. دیکھیں دو طریقے تھے اس کنڈیشن کو ٹیکل کرنے کے. ایک تو یہ تھا کہ آئسولیشن کی جائے, لاک ڈاؤن کیا جائے تاکہ لوگ آپس میں ملے نہ اور یہ وائرس سپریڈ نہ ہو. اگر 14 دن تک مکمل صحیح طرح کا لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے جس میں لوگ آپس میں نہ ملتے, تو وائرس جہاں جہاں جس کے اندر ہے ان سب کو ہم جن کے اندر سمٹمز آ رہے تھے ان کو سپریٹ کیا جا سکتا تھا, اور جن کے اندر سمٹمز نہیں آ رہے تھے ان کے اندر ویسے وائرس 14 دن میں وہ ختم ہو جاتا اگر پراپرلی لاک ڈاؤن لگایا جاتا. یہ ایک وے ہے اس کو ٹیکل کرنے کا. دوسرا راستہ تھا جو سویڈن نے اپنایا. سویڈن میں شاید آپ کو پتا ہو لاک ڈاؤن نہیں لگا. سویڈن والوں نے لاک ڈاؤن لگانے کے بجائے انہوں نے ہرڈ امیونٹی پہ وہ بھروسہ کیا کہ لوگوں کی جو اپنی امیونٹی ہے اس کے اندر جب لوگوں میں اینٹی باڈیز بنیں گی تو اس کے اوپر کور کر لیں گے. یہ دوسرا طریقہ تھا.
اب سویڈن میں بھی تقریباً مورٹیلٹی ریٹ اتنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کمپیریٹیولی ٹو ایشین کنٹریز، تو انہوں نے فاصلہ رکھا ہے، انہوں نے آپس میں مطلب کہ تھوڑا سا ملنا جلنا کم رکھا ہے، ان کے جو بزرگ ہیں یا جو ان کے بیمار لوگ ہیں ان کو انہوں نے سیپریٹ رکھا ہے، ان کو گھروں سے باہر نہیں آنے دیا، تو ان باتوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر یہ ہوا ہے کہ پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تو اس لاک ڈاؤن پہ اوپر اچھی طرح عمل ہی نہیں کیا گیا، اور جب لاک ڈاؤن کو ویسے ہی تھوڑا سا لائٹ رکھا گیا تو بزنس چلتے رہے، لوگ ملتے جلتے رہے، اور جب لاک ڈاؤن ہوا تب بھی لوگ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے رہے، محفلیں سجاتے رہے، لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے، لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا پراپرلی نا، جس کی وجہ سے اسپریڈ ہوتا گیا، تو ہم لاک ڈاؤن بھی نہیں کر سکے اور ہم ہرڈ امیونٹی پہ بھی وہ پراپرلی ٹرسٹ نہیں کر پائے۔ اب یہ کنڈیشن ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنا پھیل چکے اب ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہونے دیں لوگوں کے اندر، لوگ اس کا شکار ہوں گے، ان کے اندر اس کی اینٹی باڈیز بنیں گی اور پھر وہ اس سے سروائیو کر جائیں گے۔ باقی اس میں اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کا بھی ایک بڑا برا کردار رہا ہے اس حوالے سے کہ میڈیا نے ڈر زیادہ پیدا کیا ہے، میڈیا نے شعور نہیں پیدا کیا، اور اس ڈر کے پیدا کرنے کی وجہ سے لوگ سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، اور جب وہ ڈر ایک حد سے زیادہ بڑھا تو لوگ بے خوف ہو گئے، انہیں ڈر لگنا ختم ہو گیا نا، انسینسٹیو ہو گیا اس سے۔ تو اب اگر گورنمنٹ اس کو اچھی طرح سے ٹیکل کرتی، سٹارٹنگ میں ڈاکٹرز کو ہی بٹھا دیا جاتا میڈیا پہ، اور ڈاکٹرز بتاتے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، اس کی خطرناکی صرف پھیلنے سے وہ منسلک ہے، اور اس کو پھیلنے نہ دیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لوگ شاید سمجھ جاتے، لیکن حکومت نے اس کو صحیح طرح وہ بات کو سپریڈ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سٹارٹنگ میں میڈیا جو نیوز چینل ہے ان پہ تو باقاعدہ نیچے جس طرح الیکشن کے دنوں میں آتا تھا کہ اس پارٹی نے اتنی سیٹیں جیت لی ہیں، اسی طرح آ رہا ہوتا تھا اس سٹی میں اتنے کیسز ہو گئے، اس سٹی میں اتنے ہو گئے، اب اتنے بڑھ گئے ہیں، تو وہ نا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ لوگوں کے ذہنوں پہ آیا ہے۔ اس نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس کا زیادہ برا اثر لیا نا، لوگ اس بات کو سمجھے بغیر انہوں نے اس کو اپنے اوپر خوف کے طور پہ طاری کیا ہے، اور جو اچھا ایک رسپانس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ پایا لوگوں کی طرف سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا ابھی کسی ملک نے یا کسی کمپنی نے اس کی کوئی میڈیسن، کوئی دوا اس کی دریافت کر لی ہے؟ اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر بھی ایک پاکستان کمپنی ہے، اس کے نام کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک میڈیسن بنائی ہے اور اس کی قیمت لاکھوں کے اندر تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات آئی ہے کہ کوئی اس کی میڈیسن انوینٹ ہو چکی ہے؟ پتہ ہے کیا، ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے وائرس ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں اینٹی وائرلز بنانی پڑتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے نا اینٹی وائرلز چاہیے ہوتی ہیں، اور زیادہ تر وائرسز ایسے ہوتے ہیں جن کی اینٹی وائرلز کو اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر وائرسز ایسے ہوتے ہیں جن کو جب جو کسی کو لاحق ہوتے ہیں تو ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اس وائرس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی ابھی تک تجرباتی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ایسی ابھی تک اس کے لیے دوا نہیں آ سکی جس کے بارے میں ہم کنفرم کہیں کہ یہ دوا اس کو ختم کر دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیا نیا آیا تھا تب ایک ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا نام مشہور ہوا تھا کہ وہ اس کو ختم کر رہی ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے وہ خرید کے گھروں میں سٹور کر لی، اور بعد میں دوبارہ اس پہ ایک ریسرچ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں الٹا نقصان بھی کر سکتی ہے، تو وہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ بس سنی سنائی بات پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ابھی جو انجیکشن اس میں آیا ہوا ہے جس کا مطلب کہ وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ چرچا ہے، وہ بھی صرف تجرباتی بنیادوں پہ دیا جا رہا تھا، جس میں انہیں لگا کہ اس کا کوئی اچھا رسپانس آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو اسٹارٹ کر دیا دینا اسٹارٹ کر دیا نا، لوگوں کو اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اس کی میرے خیال میں پرائس 3000 کے قریب تھی، لیکن وہ جب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کس چیز کی ڈیمانڈ بڑھنے کی ضرورت میں اس کی قیمت ویسی بڑھا دی جاتی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں چلی گئی ہے، وہ بلیک میں اب لاکھوں میں 3 لاکھ 6 لاکھ کا سیل ہو رہا ہے، لیکن وہ کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ اس میں افیکٹو ہونے کا صرف تھوڑا سا وہ پہلو آ رہا ہے کہ وہ جن میں لگایا جا رہا ہے وہ افیکٹو ان میں ہو رہا ہے نا، لیکن کوئی کنفرم ابھی تک وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں آئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے دعوے سنا مکی کا کعوہ اور سونف اور ادرک کا کعوہ اور اس طرح کے بہت سارے ٹوٹکے سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وائرس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کی جو امیونٹی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب یہ جتنی جڑی بوٹیاں یا دیسی ٹوٹکے یوز کیے جاتے ہیں، ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں کہ جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی امیونٹی بڑی اچھی طرح ٹیکل کر لے گی اس وائرس یا دوسری بیماریوں کے ساتھ، لیکن سنا مکی کا کعوہ آپ نے سنا ہوگا، کافی لوگ اسے یوز کرنے کے بعد تو انہیں موشن لگ گئے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، وہ ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہو گئے ہیں، تو وہ زیادہ ڈی ہائیڈریشن سے الگ ہماری مورٹیلٹی سٹارٹ ہو جائے گی، لوگوں میں الگ مسئلہ بن جائے گا۔ ہم لوگ کوئی بھی نیا وہ نام سنیں یا کچھ بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ایکسیسولی یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایکسیسولی یوز کی جائے تو وہ نقصان دہ تو ہوتی ہے۔
الٹے نقصان دینا سٹارٹ کر دیتی ہے. تو سنا مکی یا کوئی بھی اور دیسی ٹوٹکا اس کا علاج قطعاً نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں رول ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں بچانے میں آپ کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اوکے ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ عزیز و اقربا میں یا گرد و نواح کے اندر اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے اندر سیم سبھی کا سینیریو تھا کہ اگر پہلے بخار رہا ہے ایٹ دی اینڈ، یا ان کو شوگر ہائی ہوئی ہے یا اٹیک ہوا ہے اور ان کو ڈاکٹر کسی بھی ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں، تو جو سیکنڈ کیٹیگری کے پرائیویٹ ہاسپٹلز تھے انہوں نے ان کو ریسیو کرنے سے منع کر دیا، ان کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی، اور اس کے بعد سڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ڈیتھ کاز کو فائنڈ نہیں کیا جاتا، اس کی پوسٹ ایگزامینیشن نہیں ہوتی. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان دنوں میں یا اس سے پہلے رمضان میں اموات ہوئی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکشن ضرور ہے کرونا کے ساتھ؟ دیکھیں، بیماریاں تو بہت ساری پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں. کرونا ایسی بیماری ہے کہ اس نے جب کسی پہ آ کے اٹیک کرنا ہے تو اگر اس بندے کی امیونٹی ویک ہے یا پھر اس کے اندر پہلے سے شوگر کی، ہائپر ٹینشن کی یا دل کی کوئی بیماری موجود ہے تو اس کو ورس کر سکتی ہے. اب اس کو ورس کرنے کی وجہ سے اس میں اس بیماری کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صرف کرونا کی وجہ سے نہیں، اس بیماری کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بہت ساری اموات ایسی ہیں جن میں ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں یا پھر وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ سپریڈ کر چکا ہے، بہت زیادہ امکانات ہیں کہ جو عام بیماریوں میں بھی لوگ فوت ہو رہے ہیں ان کی بیماریوں کو خراب کرنے میں کرونا وائرس نے اپنا کردار ادا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ڈیتھ پاکستان میں ہم مساجد میں بہت سارے اعلانات سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر فوتیدگی ہو گئی ہے اور فلاں جگہ پر پرابلم ہو گئی ہے، تو کیا یہ وائرس ڈیتھ باڈی سے بھی وائرل ہے، ٹرانسفریبل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم جب جنازے میں جاتے ہیں تو پھر بڑی ساری چہمگوئیاں ہوتی ہیں، کانوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو کرونا تھا اور پھر ہم جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے. کیا یہ وائرل ہے ڈیڈ باڈی سے بھی؟ دیکھیں، اس پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں اس کا پتا کہ کیا یہ وہ ڈیڈ باڈیز کے تھرو سپریڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا نا. کیونکہ وائرس جب کسی کی وائرس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس میں وہ وائرس موجود تو ہے اس کی باڈی میں. اب وہ کتنی دیر تک رہ رہا ہے، کتنی دیر تک سپریڈ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرم ابھی تک رپورٹ ہمیں نہیں موصول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ کیا ڈیڈ باڈی کے اندر وائرس موجود ہے یا نہیں ہے نا، یا اس سے سپریڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن یہ ہے کہ اس وائرس کے ایک جی ڈیڈ باڈیز کے اندر وائرس موجود تو ہے، لیکن وہ سپریڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور کتنی دیر تک موجود رہ رہا ہے، اس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے. تو ہم ابھی کوئی کنفرمیشن کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اوکے ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے ساری سچویشن کے حوالے سے بات کر لی، جو حکومتی اقدامات تھے ہم نے ان کو جی بھی ڈسکس کر لیا، اور جو ہماری سوسائٹی کا رویہ ہے، اس نان سیریسنس ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کر لیا. اب ہم جی اس کی ریمیڈی کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر یہ پیشنٹ موجود ہے جس کو سمٹمز ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس ٹائم جی جی ایک عام آدمی کو کیا اپنے طور پر کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس وبا سے بچ سکے؟ دیکھیں، پہلے سٹارٹنگ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی میں بھی یہ وائرس پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً آئسولیٹ کیا جاتا تھا، زبردستی بھی کیا جا رہا تھا. لیکن اب وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا، مطلب کہ حکومتی لیول پہ یا ہاسپٹل میں اتنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں ہے بھی تو اس کو تھوڑے بہت اس میں اگر سمٹمز آتے ہیں تو اس کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ گھر میں ہی دے دی جائے، انلیس کہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ورس ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر اسے بخار ہو رہا ہے تو ہم اس کو سمٹومیٹکلی ٹریٹ کریں گے، تو اس کو بخار وغیرہ کی دوائی دے دیں گے. اگر اس کو کوئی اور سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی اور کمپلیکیشن بن رہی ہے، ہم اس حساب سے اس کو دوائی دینا سٹارٹ کر دیں گے. لیکن جب تک سمٹمز ورس نہیں ہوتے تب تک اس بندے کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کے سمٹمز کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اسے ایک کمرے میں الگ کر دیا جائے اور کسی ایسی چیز کو ٹچ نہ کیا جائے جس کو وہ ٹچ کر رہا ہے، تاکہ وہ وائرس باقی گھر والوں میں یا باقی لوگوں میں سپریڈ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں چونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ جی نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ جائے تو یہ تو پھر بڑی خطرناک حد تک
ہمارے لوگوں میں پایا جائے گا اور پھر ہم اس کو وائرل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو انہینس کرنے میں، بڑھانے میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس جن لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ صرف وہ لوگ ہیں جو سمپٹومیٹک ہیں، جن کے اندر سمٹمز آ رہے ہیں اور سمٹمز ہی زیادہ آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اندر سمٹمز نہیں آ رہے ان کا ٹیسٹ تو کیا نہیں جا رہا، ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ وہ وائرس کے کیریئر ہیں، وہ وائرس کو کیری کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو وائرس کا شکار ہیں، لیکن وہ سمٹمز نہ آنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا چلا اور ہمیں بھی نہیں پتا چلا کہ وہ وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر ہم باقی لوگوں کے بھی ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ یقینی بات ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی اسٹیٹسٹکس موجود ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ باقی حکومت نے جتنے ریسورسز اور جتنی اچھی طرح استعمال کرنے تھے وہ شاید نہیں کر پائے، ان کو زیادہ اچھی طرح یوز کرنے چاہیے تھے، اور وہ اتنی اچھی طرح نہیں کر پائے میرے خیال میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ کرونا کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نا، موسٹلی ان سب کو زیادہ ڈر اس چیز سے لگ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس اپنے گھر جائیں گے تو یہ کرونا ان کے ساتھ ان کے گھر نہ چلا جائے، ان کے والدین تک نہ پہنچ جائے، ان کے بچوں تک نہ پہنچ جائے، جو باقی ان کے فیملی ممبرز ہیں ان تک نہ جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ موسٹلی ینگ ہیں، تھوڑی سی مطلب کہ اچھی ایج اور ہیلتھ وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو وہ موسٹلی ان کو یہ ہے کہ وہ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے کیونکہ انڈر لائن ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن زیادہ ڈر اسی بات سے لگتا ہے کہ وہ اس کے تھرو مطلب کہ گھر والوں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ جس طرح میں ابھی شاید تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کسی سے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور ایک ان کے ہسبینڈ ہے، وہ دونوں ڈاکٹرز ہیں نا، پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا 4th ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ابھی ریسنٹلی اس کی یہ عید کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، عید والے دن، اور 4 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب اس لڑکے تک وہ وائرس اس کے ماں باپ کے ذریعے پہنچے، اس کے ماں اور باپ دونوں ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بڑی پرہیز کی، بڑی احتیاط کی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹا تو باہر نہیں جاتا تھا، وہ تو گھر میں ہی رہ رہے تھے نا ان کے بچے، لیکن وہی دونوں جا رہے تھے اپنی جاب پہ، تو ان کے تھرو ہی وہ وائرس وہاں تک موسٹ پروبیبلی گیا۔ باقی ہم جو ڈاکٹرز ہیں دیکھیں ہمارا تو کنٹینیوسلی واسطہ پڑتا ہے نا، ہم جب ہاسپٹل میں ہیں وہاں پر HIV کے پیشنٹ ہیں، ہیپیٹائٹس B اور C کے پیشنٹ ہیں، ہر طرح کے مریض تو آنے ہی ہیں، ریگولرلی آتے ہی رہنے ہیں نا، ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمارے لیے وہ ڈر کا لیول ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے، ہم کسی وقت کسی بھی اس سے پیشنٹ سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی بیماری تو آ سکتی ہے۔ تو احتیاط تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی کر لیں آپ کو پتہ ہے ایز اے ہیومن بینگ خطرات رہتے ہیں، تو ہم ان کا ہمیشہ سے وہ سامنا کر رہے ہیں، اس کی ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، اس سارے سینیریو میں جب پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ہاں جی، اس میں وینٹیلیٹر کا کیا رول ہے؟ کس سٹیج کے اوپر اس کی ضرورت پڑتی ہے جس ٹائم پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں وینٹیلیٹر ہے مصنوعی سانس، مصنوعی تنفس دینے والی مشین۔ کوئی ایسا پیشنٹ جو اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے کہ وہ سانس ہی نہیں لے پا رہا، تو جب وہ سانس نہیں لے پا رہا تو ہم اس کو کسی طرح مصنوعی سانس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اسے سانس نہیں اس تک وہ لے پائے گا اور سانس اس کو نہیں دیا جائے گا تو اس کی تو چند لمحوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے گی نا، اس کی برین سیل ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو سانس نہیں لے پا رہا اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے اگر ہماری تھوڑی مزید محنت۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے۔ میرا خیال ہے عرفان بھائی ڈاکٹر صاحب کی سائڈ سے انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے۔ عمر بھائی آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے، ذرا آپ اگر دوبارہ سے پوچھیں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے سر ڈاکٹر صاحب سے کویسچن کیا تھا کہ وینٹیلیٹر کا اس سارے ٹریٹمنٹ میں کیا رول ہے اور کس سٹیج کے اوپر پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے عموماً یہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے جس کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ شخص قریب المرگ ہے۔
تو میں نے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتا ری جوائن کر لیتے ہیں، اور آپ کے سوال کے بعد میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا عمر کہ جب ایک گردے کا پیشنٹ یا شوگر کا پیشنٹ یا کسی اور بیماری کا پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اس کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ وہیں سے وائرل ہو جاتا ہے، اس کو وہ کیری کر لیتا ہے کرونا کے وائرس کو، اور پھر جب اس کی ڈیتھ خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے لواحقین کا رویہ ہوتا ہے، اور عام طور پر جو ہم اکثر فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ وائرل ہوئی ویڈیوز ہیں، اس میں ہم ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو اس بارے میں میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس ساری سچویشن کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیر حاصل گفتگو ہمارے ساتھ کورونا کے اس ایشو پر دیکھتے ہیں زیادہ تر۔ عمر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، عمر ڈاکٹر صاحب سے سوال آپ کو پوچھنا چاہ رہے تھے۔ سر میں اپنے کویسچن کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، وینٹیلیٹر کے حوالے سے میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا، یہاں پر ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا گیا ہے تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ ڈیتھ کے قریب ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے اور وینٹیلیٹر کا رول کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بیسیکلی وینٹیلیٹر ایک مشین ہے جس میں مصنوعی تنفس لینا ہے، مصنوعی سانس کے جس کے ذریعے ہم مریض تک پہنچائیں گے۔ کوئی ایسا مریض جو خود سانس نہیں لے پا رہا، مطلب کہ اس کی اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے یا اس کی بیماری میں اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا، تو ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرتے ہیں، اور اس میں اگر ہمارے پاس وینٹیلیٹر کم ہو تو ہم موسٹلی پریورٹی دیتے ہیں کسی ینگ پیشنٹ کو، کیونکہ اس کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرتے ہیں اور وہ مشین اس کو مصنوعی سانس دیتی رہتی ہے جب تک اس کا باقی دل یا باقی اس کے جو اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دل یا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے بعد مصنوعی تنفس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، اس وقت ہم اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو کرونا وائرس میں ہمارے آپ کو پتہ ہے لنگز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، جب لنگز افیکٹ ہوتے ہیں تو سانس کا مسئلہ تو بنتا ہے۔ سانس کا مسئلہ بنتے ہوئے وہ پیشنٹس جن کا وہ بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ورس ہو جاتا ہے یہ مسئلہ، اور وہ سانس نہیں لے پا رہے ہوتے، اور ان کو لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وینٹیلیٹر پہ ہمیشہ صرف تب شفٹ کیا جاتا ہے جب پیشنٹ کو بالکل کوئی ہوش نہیں ہوتا، جب پیشنٹ کے بچنے کے امکانات بالکل تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، جب پیشنٹ بالکل وہ اپنے اس میں نا ہوش و حواس میں نہیں ہے اور سانس بھی نہیں لے پا رہا، تو ایسی حالت میں ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرتے ہیں نا۔ تو کرونا کے بہت سارے پیشنٹس کو جب ہم اس پہ شفٹ کرتے ہیں تو ان کا بچنا مشکل ہی ہوتا ہے، وہ سروائیو اس پہ زیادہ تر نہیں کر پاتے، نارملی بھی پیشنٹ اس پہ جا کے سروائیو نہیں کر پاتے، وہ صرف ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ہیلپ فل وے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں سر اگر آپ سے یہ ریشو میں اس کو ہم نکالنا چاہیں، اگر آپ وینٹیلیٹر کے اوپر 10 پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے سروائیول ریشو ایز پر یور نالج، ایز پر یور ایکسپیرینس کیا رہی ہے ابھی تک لاسٹ منتھ سے؟ بہت تھوڑا ہے، یہ تو کرونا کا ہے نا، کرونا میں تو مزید کم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد جو سروائیول ریٹ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ سروائیول ریٹ آپ سمجھیں کہ صرف چند % تک ہو سکتا ہے، میکسیمم جو ہوتا ہے نا صرف چند پیشنٹ 100 میں سے بچتے ہیں جن کے بچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے، جن کا کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہے کہ اس میں ریکور کر جاتے ہیں، ورنہ موسٹلی وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد پیشنٹ نہیں بچتے، کیونکہ وہ اینڈ سٹیج ہے، اس پہ پیشنٹ کو شفٹ ہی تب کیا جاتا ہے جب اس کے بچنے کے امکانات بالکل تھوڑے رہ چکے ہیں نا، اور وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ اور کرونا میں تو مزید اس لیے کنڈیشن خراب ہو گئی ہے کیونکہ کرونا میں وہ وائرس مزید خراب کرتا جا رہا ہے اس کی حالت کو، تو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنے کے بعد اس پیشنٹ کے سروائیول چانسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ میڈیکل آفیسر ہیں اور نیو ہاسپٹل میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پبلک سیکٹر کا میڈیکل فیسلٹی اپ ٹو دا مارک ہے، یا ہم نے پچھلے 70 سال میں کچھ اپنے میڈیکل سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے؟ ویسے تو دنیا کا جدید میڈیکل نظام بھی کرونا کے سامنے بے بس رہا، لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیکل سسٹم پچھلی حکومتوں میں بھی اور آج کی حکومت میں بھی کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں اگر ہم لاہور کی بات کریں، صرف لاہور کی بات کرتے ہیں، تو لاہور میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اورنج ٹرین لائن بنی ہے جو ابھی تک بن رہی ہے۔ اس اورنج ٹرین لائن کے بارے میں ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں
اس کے اوپر صرف اس ایک اورنج ٹرین لائن کے اوپر جتنا خرچہ ہوا ہے اس کا کہیں اشر شیر بھی نہیں ہے جو ہم نے میڈیکل کے اوپر خرچ کیا ہو، جو ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر خرچ کیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ سال پہلے ہمارے پاس بہاولپور کے قریب ایک ٹینک الٹا تھا جس میں آگ لگ گئی تھی اور لوگ جل گئے تھے، اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس تو برن یونٹ ہی نہیں ہے، اس پورے علاقے میں نہیں ہے، صرف ملتان میں تھا جس میں 10-12 بیڈ موجود تھے برن یونٹ میں، اور ان سارے پیشنٹس کو وہاں سے کہاں لانا پڑا جو سروائیو کر بھی سکتے تھے، ان سب کو لانا پڑا لاہور، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر میڈیکل میں جتنا وہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا ہمیں چیزوں کو، ہم نے انویسٹ نہیں کیا۔ اگر ہم بات کریں میو ہاسپٹل کی تو اس میں زیادہ تر عمارتیں وہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہیں، ان میں ایک ہمارے پاس سرجیکل ٹاور ہے جو ریسنٹلی بنا ہے، ورنہ زیادہ تر بلڈنگز پرانی ہیں، بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کبھی کسی نے انویسٹ ہی نہیں کیا۔ ابھی اگر ہم بات کریں ایکسپو سینٹر کی، ایکسپو سینٹر کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن جیسے ہی کرونا ختم ہوتا ہے وہ ایکسپو سینٹر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر یہی پیسہ یا یہی جو سہولیات ہیں یہ انویسٹ کی جاتی میو ہاسپٹل میں کسی خالی جگہ پہ کر لی جاتی، وہاں پر ایسا سیٹ اپ بنا دیا جاتا تو اس کو بعد میں بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا۔ نئے ہاسپٹلز نہیں بنے، مدت ہو گئی ہے کوئی نئے ہاسپٹل بنتے نہیں دیکھا گیا، ہاسپٹلز میں جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا نہیں گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آپ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ڈاکٹر وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں مریضوں میں لٹرلی پھنسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے چاروں طرف سے مریض آ رہے ہوتے ہیں اور اسے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیسے ٹیکل کرے، کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کنٹینیوسلی، اور اس رش کی وجہ سے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ صحیح طرح بہیو نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب پبلک سیکٹر میں اتنا رش ہے اور ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور جو کئی سالوں سے بہت پیسہ کما رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے دنوں میں پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کرونا کے دنوں میں جو موسٹلی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے تو پیشنٹ لینے چھوڑ دیے نا، اور جو وہ پیشنٹ لیتے ہیں اس میں بھی وہ پہلے دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کا اگر سمٹم ہو تو اسے نہیں لیتے۔ باقی چند ہاسپٹلس ہیں پرائیویٹ جو کرونا کے پیشنٹس کو لے رہے ہیں، انہوں نے اس کے لیے الگ وہ سیپریٹ وہ بنایا ہوا ہے سارا سیٹ اپ، لیکن وہ سارے ہاسپٹلس بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، کوئی نارمل بندہ تو ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا ان کے ٹریٹمنٹ کو یا ان سب چیزوں کو۔ اگر صرف ٹیسٹ کی بات کی جائے تو دیکھیں چوتائی ہو جائے یا شوکت خانم لیب ہو جائے، یہ 9-10 ہزار کا ٹیسٹ کر رہے ہیں صرف کرونا کا نا، عام بندہ تو اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ الحکمت لیب والے ہیں اور بحریہ والے ہیں وہ سارے مطلب کر رہے ہیں، لیکن ان کے 6 سے چارجز ہیں، 5,000 شاید الحکمت والوں کے ہیں، تو عام بندے کے لیے تو صرف ٹیسٹ کے چارجز کو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پرائیویٹ میں، تو وہ کیسے ان کو افورڈ کرے گا ٹریٹمنٹ کو، ان چیزوں کو۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پرائیویٹ کلینک ہمارے ڈاکٹر حضرات سٹارٹ کیے ہوئے تھے، یا یہ بھی کرونا کے مریضوں کو اور بخار کے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں دیکھنا تو انہوں نے اس لیے کم کر دیا، کئی جو چھوٹے موٹے سیٹ اپ تھے انہوں نے کام کرنا اس لیے کم کر دیا کیونکہ وہ خود سپریڈ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ تو کنٹینیوسلی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ انفیکشن میں ہے نا، تو اگر وہ ہاسپٹل میں بیٹھ رہا ہے، وہ کسی ایک ایسے پیشنٹ سے بھی کرونا لے لیتا ہے، کرونا وائرس اس کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہ تو بہت بڑا کیریئر بنے گا کہ باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سارے اس کا ان سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو وہ کیریئر بہت بڑا بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی پریکٹس کو محدود کر دی ہے یا ان لوگوں تک رکھتی ہے جو مطلب جن کے اندر ایسا کوئی سمٹم نہیں ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ہمارے گھر میں خدا نخواستہ ایک ایسا مریض ہو جو بیمار ہو اور وہ اس کی ایج بھی زیادہ ہو، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہاسپٹل لے کر نہیں جانا چاہتے؟ ہمارے ذہن میں ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے کہ وہاں پر جائے گا تو کیریئر بنے گا، وہ کیری کر لے گا اور خدا نخواستہ وہ جان سے جائے گا۔ تو ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہیں اور وہ بیمار ہیں، ان کو بخار ہے، ان کو زکام ہے، ان کو کھانسی ہے، تو گھر میں ہم ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اس وقت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کرونا کا زیادہ علاج جو ابھی چل رہا ہے ہمارے پاس وہ سمٹومیٹک ہے، جس میں میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں جو سمٹمز آ رہے ہیں ہم ان سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے تو ہم بخار کی دوائی دے دیتے ہیں، اگر اس کو کھانسی ہو رہی ہے ساتھ کھانسی کی دوائی دے دیتے ہیں۔ کسی پیشنٹ کو صرف ہاسپٹل اس وقت لے کے جانا پڑتا ہے جب اس پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے نا وہ ورس ہونا سٹارٹ ہو جائے، اس کی سانس زیادہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے، یا پھر وہ سیچوریشن جو آکسیجن سیچوریشن ہے اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا، تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے۔
اس سے پہلے جو یہ سمپل سمٹم ذرا آتے ہیں ان کو ہم گھر پہ بڑی اچھی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو گھر پہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے، تاکہ وہ ہاسپٹل جا کے مزید وہ پیشنٹ خراب نہ ہو، کیونکہ ہاسپٹل میں تو اور بہت ساری اقسام کی انفیکشن موجود ہیں۔ اب گھر میں ہینڈل کرنے کا مین جو ایک آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی پیشنٹ ہے تو اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار نہ ہوں۔ اس کو آئسولیٹ کریں ایک الگ کمرے میں، اس کو وہیں پہ کھانا وغیرہ مہیا کریں، اور وہ جن برتنوں کو ٹچ کر رہا ہے ان کو گلوز کے ساتھ ٹچ کرے، تاکہ وہ وائرس اس کے ہاتھوں اور برتنوں کے ذریعے بھی باہر نہ آئے۔ صرف ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، باقی اس میں وہ اور کوئی اس کی اسپیسیفک دوائی نہیں ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کھانسی، زکام، بخار کا ذکر کیا، اگر کوئی ایسا پیشنٹ جس کے ٹیسٹ برڈز یا اس کو اسمیل سینس نہیں اس کو فیل ہو رہی، تو اس سچویشن کے اندر اس کو کیا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے؟ اس سچویشن کے اندر اگر صرف اسمیل اور اس کا جو ذائقہ ہے اس کی صلاحیت اس کے لیے مطلب کہ چلی گئی ہے، تو اس کو سمپلی تھوڑا سا مطلب کہ ویٹ کرنا چاہیے۔ اپنا ٹیسٹ اگر وہ کروا سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے تو اپنا ٹیسٹ ضرور کروائے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو وہ آئسولیٹ ہو جائے، لوگوں سے ٹچ میں نہ رہے، اور تھوڑا سا صرف ویٹ کرے، کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پازیٹیو بھی آتا ہے تو جب تک کوئی اور سمٹم نہیں آتے اسے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈائٹ اپنی اچھی رکھے، کیونکہ ڈائٹ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرے گی، اور آپ کی امیونٹی اس کو ٹیکل کرنے میں بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ ڈائٹ اچھی کرے، اگر ڈائٹ اچھی نہیں لے سکتے تو ملٹی وٹامنس یوز کیے جا سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ کر لے، جوسز پی لے، پھل کھا لے، یہ سارا کچھ کر لے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ میں پروگرام کے اندر کومنٹس کو شامل کروں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کے اندر کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو عوام ہے جس کو جو افیکٹ ہو چکی ہے یا جو ابھی افیکٹ ہونے کا انتظار کر رہی ہے، کون سے میئر لینے چاہیے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ورزش بڑی ضروری ہے آپ کو ہیلتھی رکھنے کے لیے نا، ہمارے یہاں پر کافی کم ہو گیا یہ نا ورزش وغیرہ کرنے کا جو سیٹ اپ ہے، مطلب بہت کم لوگ اب ریگولرلی ورزش کرتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہماری آگے یہ ینگ جنریشن آ رہی ہے، ہم نے ان کو بھی کبھی ورزش کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے عموماً یہاں پر یہی توجہ دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، مطلب کہ وہ اچھے مارکس لے کر پاس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نمبر لے لے، لیکن وہ بچہ کیا پراپرلی اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ بچہ کھا پی کیا رہا ہے یہ بھی ہم پراپرلی توجہ جتنی دینی چاہیے اتنی نہیں دے پا رہے۔ تو اس کی خوراک اچھی رکھیں، اس کو پھل دیں، جو نیچرل ڈائٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں، نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ اسے مہیا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس کو ورزش کے اوپر توجہ دی جائے کہ وہ باہر جا کے کھیلے کودے، ورزش کرے، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو یہ کافی بہتر ہے آپ کی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں استعمال کی جائیں تاکہ ہمارا امیون سسٹم بہتر ہو؟ اور دوسرا ایک ساتھ ہی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ واک کرتے ہیں، اور جو جی جی واک کرتے ہیں کیا ان کو پارکس میں، گراؤنڈ میں ان دنوں میں واک کے لیے جانا چاہیے؟ اگر وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں تو وہ ضرور جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، کرونا وائرس فضا میں نہیں موجود، تو فضا سے آپ کو نہیں لگے گا، صرف آپ میل جول میں فاصلہ رکھیں، دوسروں کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اگر آپ پارک میں جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کو ٹچ نہ کریں جہاں پر عام لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں نا، تھوڑا سیپریٹ رہ کے چلیں، تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مطلب کہ وہ ایزیلی جا سکتے ہیں، اپنی بات کریں اور کر کے آ جائیں، لیکن لوگوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھے مت، گھلے ملے مت۔ امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جی کوئی جی، ڈائٹ امیون پلان؟ سسٹم کے اوکے لیے میں ڈاکٹر آپ کو صاحب، بتا پروگرام رہا کے تھا اندر کہ پھل وغیرہ کھانا بڑا ضروری ہے۔ آپ پھل وغیرہ کھائیں، آپ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سب کو یوٹیلائز کریں، آپ جوسز وغیرہ پئیں، یہی آپ کی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے مین ریسورسز ہیں۔ لیکن اگر آپ پھل نہیں کھا پا رہے، یا پھر ایسا کوئی ایشو ہے کہ آپ کو پھل نہیں میسر، یا پھر آپ نے نہیں کھائی اور آپ زیادہ تیزی سے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ملٹی وٹامنس لے لیں، کوئی بھی ملٹی وٹامن لے لیں ڈیلی بیسس پہ، تو آپ کی امیونٹی کو یہی سارے جو وٹامنس وغیرہ ہیں وہ بہتر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ثاقب تبسم ثاقب صاحب نے آپ سے کوشچن کیا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ وائرس ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اینٹی بایوٹکس کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جب یہ وائرس اٹیک کرتا ہے کسی پہ، تو اس وائرس کے اٹیک کرنے کے بعد وہ جو امیونٹی ہے اس بندے کی، وہ اس وائرس کو ٹیکل کرنے میں بزی ہوتی ہے، تو اس پہ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اینٹی بایوٹک ساتھ دینی پڑتی ہے ان بیکٹیریاز کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان بیکٹیریاز کا وہ خاتمہ کرنے کے لیے۔ اس لیے
اس پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. اگر اس کی کنڈیشن ورس ہو رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو چکا ہے تو ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, ورنہ اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. اور ایک اور ہمارے عموماً عوام میں بڑا وہ غلط قسم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک کو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں, اور مس یوز کرنے کی صورت میں جب وہ ایک دفعہ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو وہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ریزسٹنٹ, وہ جو ہمارے جسم میں جو جراثیم ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اس اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ, جس کی وجہ سے وہ اینٹی بایوٹک ان پہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. میں آپ کو اگر آسان مثال دوں تو آپ کو ٹائیفائڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا, آپ نے ٹی بی کا نام سنا ہوگا. اس کے جو وائرسز یا اس کے جو بیکٹیریاز موجود ہیں جو یہ کاز کر رہے ہیں, بیسیکلی وہ دن بدن اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے اوپر جو پہلے دوائیاں اثر کرتی تھیں وہ اب نہیں اثر کر رہی. جو اینٹی بایوٹکس میڈیکیشنز بنتی ہیں ان کی ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم پہلی کلاس سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اگر وہ نہ کر پائے تو پھر ہم سیکنڈ کلاس پہ جاتے ہیں, پھر تھرڈ پہ جاتے ہیں, پھر فورتھ پہ جاتے ہیں نا. تو جو ٹائیفائڈ یا اس طرح کے دوسرے ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان میں ہماری جو یہ اینٹی بایوٹک مس یوز کرنے کی عادت ہے ہماری قوم میں, اس کی وجہ سے ہمارے وہ جراثیم اتنے زیادہ مضبوط اور ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں کہ اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن پہ ایکٹ کرنا وہ چھوڑ چکی ہے نا, ان میڈیکیشنز کا ان پہ اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. تو اب ہمیں بڑے ہائی لیول کی میڈیکیشن کو دینی پڑتی ہے, بڑے ہائی لیول کی جو اینٹی بایوٹکس ہے وہ دینی پڑتی ہیں. جس طرح آج کل آپ نے سنا ہوگا زیتھرومائسین نا, اب لوگوں نے سنا ہے کہ وہ بھی اس میں کافی ہیلپ فل ہے تو لوگوں نے وہ خرید کے گھروں میں رکھ لی ہے. اب وہ زیتھرومائسین ایک بڑے ہائی لیول کی اینٹی بایوٹک ہے, اگر اس کو مس یوز کیا جائے گا تو ہمارے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ زیتھرومائسین کے خلاف بھی ریزسٹنٹ ہو جائیں گے. جب اس کے خلاف ریزسٹنٹ ہو جائیں گے تو وہ زیتھرومائسین ان پہ کام کرنا چھوڑ دے گی. اس لیے اگر کسی نے کوئی بھی اینٹی بایوٹک یوز کرنی ہے کسی بھی پیشنٹ نے, تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کرے, اور اگر کرے بھی تو اس کے بعد اس کا پراپر کورس کمپلیٹ کرے. 1 دن یا 2 دن کھا کے اس کو مت چھوڑے, اس کا جو کورس ہے جو 5 دن کا 7 دن کا کورس ہے اس کو لازمی کمپلیٹ کرے, تاکہ اس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں ان کا کمپلیٹلی خاتمہ ہو اور وہ اس سے ریزسٹنٹ نہ ہو اس اینٹی بایوٹک سے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کو اچھا اور قابل ہی نہیں سمجھتے جس کی ایک خوراک سے ایک ڈوز سے ہم ٹھیک نہ ہو, ہم اپنی باڈی کے اندر کوئی بہتری محسوس نہ کریں. میرا ایک دوست ہے بہت ہی قریب, ڈاکٹر عبد المقیم, ناروے کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں اور وہ بیسیکلی فارماسسٹ تھے. ان سے یہی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر وہاں اور اس کنٹری کے اندر کیا ڈفرنس دیکھا. کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم جب پیشنٹ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرتے تھے ہم نے اس سے کہنا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ اینٹی بایوٹک 3 دن یا 5 دن یوز کرنی ہے, تو آگے سے ہمیں الٹا باتیں سننے کو ملتی تھی, اور یہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ ڈاکٹر یا یہ فارماسسٹ اپنے پیسے بنانے کے لیے ہمیں زیادہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہے. اور ہمارا مجموعی المیہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر سے صبح میڈیسن لے کر آئے ہیں تو شام تک ہم بالکل فٹ ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر از ویری گڈ. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ہمارے یہاں پر نا بیماری صرف تکلیف کو سمجھا جاتا ہے. ایک بندہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیمار ہے, اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کے جسم کے اندر جتنی مرضی خرابی پیدا ہو چکی ہے ہم اسے بیمار کنسیڈر نہیں کرتے. تو جب تکلیف ہوتی ہے اور وہ کسی اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف دور کر دی جائے. اب اس کی وجہ سے ہماری وہ جو مینٹلٹی بن چکی ہے اس کی وجہ سے ہم عموماً جب جاتے ہیں کسی چھوٹے موٹے ڈسپینسر وغیرہ کے پاس جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بہت ہائی ڈوز کی کوئی میڈیکیشن دیتے ہیں, کوئی پین کلر لگا دیتے ہیں, کوئی اس طرح کا وہ مطلب کہ وہ کر دیتے ہیں, اسٹیرائڈل انجیکشن لگا دیتے ہیں, جس سے وہ پیشنٹ فوری طور پہ بہت اچھا فیل کرتا ہے, اس کی پیشنٹ جو ہے اس سے ریلیف مل جاتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا وہ ایک ڈاکٹر ہے نا, اس نے مطلب بڑا اچھا علاج کر دیا ہے. لیکن وہ جو اس نے میڈیکیشن دی ہے اس نے اس کی بیماری نہیں ختم کی, اس کو وقتی طور پہ آسانی دے دی ہے. اب وہ جاتا ہے اگر کسی اچھے پراپر ڈاکٹر کے پاس, وہ اسے 3 سے 4 دن کی 6 دن کی جو بھی بیماری ہے اس کے حساب سے پراپر میڈیکیشن دے گا. وہ پہلی ڈوز لے گا, اس کی شاید اتنی طبیعت بہتر نہ ہو, اس سے دوسری لے نہ ہو, تیسری ہو نہ بہتر ہو, چوتھی 5ویں پہ جا کے طبیعت بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے, لیکن اس سے یہ ہوگا وہ بیماری کا خاتمہ ہوگا. ہمارے لوگ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ بیماری کا خاتمہ زیادہ ضروری ہے تکلیف کے خاتمے سے. تو یہ کافی بڑا ایشو ہے ہمارا. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ ٹائیفائڈ اور ملیریا آج کل یہ بھی وائرل ہوا ہے, کیونکہ بہت سارے دوست آج کل ٹائیفائڈ کا شکار ہیں, یا وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں, اپنے کرونا کے ٹیسٹ نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہو گیا ہے,
ڈاکٹر بھی ان کو ٹائیفائڈ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو کیا ٹائیفائڈ بھی وائرل ہے, کیا ملیریا بھی وائرل ہے, اور کیا کہیں کرونا فیک جو ہے وہ پازیٹیوٹی پہ تو نہیں کہ وہ نظر نہیں آتا اور ٹائیفائڈ کے طور پر نظر آ جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں ٹائیفائڈ ایک ڈفرینٹ وہ ہے نا انفیکشیس ڈیزیز ہے جس مطلب کسی انفیکشن سے ہو سکتی ہے, اور ملیریا ایک ڈفرینٹ وہ مچھر کے تھرو آپ کو پتہ پھیلتی ہے. تو وہ بیماریاں تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹائیفائڈ بھی پہلے ہوتا آ رہا ہے لوگوں کو, ملیریا بھی ہوتا آ رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک نئی بیماری ہے, جس طرح ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اسی طرح کرونا ایک نئی بیماری ہے جو آپ ایگزسٹ کر رہی ہے, اس نے اپنی جگہ بنائی ہے, وہ خود بھی لوگوں کو بیمار کر رہی ہے. اب ایک بندہ جس میں بخار ہو رہا ہے, اب وہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے. وہ جب ٹیسٹ کرے ہوتے ہیں عموماً تب پتہ چلتا ہے. ٹائیفائڈ کا اپنا وہ بخار وغیرہ کا ایک وہ سیکوینس ہوتا ہے, اس میں بخار آپ کا صرف میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہوتا, اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو بار بار ہوتا رہتا ہے. اگر مسلسل آپ کا 2 ہفتے 10 دن تک بخار چل رہا ہے تو آپ کو اس کا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے. اگر ٹائیفائڈ پازیٹیو ہے تو پراپر اس کی میڈیکیشن لی جاتی ہے. اور کرونا کا یہ ہے کہ کرونا کے ڈفرینٹ سمٹمز ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک بخار بھی ہے. تو ان دنوں میں اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کا ذہن کرونا کی طرف جاتا ہے. تو اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بن رہا تو صرف اینٹی پائریٹکس پیراسیٹامول وغیرہ لے کے چیک کریں. کچھ دنوں میں اگر تو ویسے ہی سیٹل ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی اور کرنے کی. اگر وہ کرونا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ کوئی اور انفیکشس ڈیزیز ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ٹیسٹ کروا کے جاننا پڑے گا کہ کون سی بیماری ہے, اس کو اس حساب سے ٹریٹ کیا جائے. جی بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں پروگرام کے اندر کچھ کمنٹس ہیں ان کو شامل کرنا چاہوں گا. جی جی ثاقب تبسم ثاقب نے سلام کہا ہے, گوہر پرویز صاحب نے وعلیکم پروگرام السلام. سلام کہا ہے. توقیر احمد, وعلیکم ڈاکٹر نوید بھائی خوبصورت انسان کے ساتھ انہوں نے کمنٹ کیا ہے. بہت اور شکریہ. رضوان لودھرا, ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو صحت دے, آمین. آمین انور آمین. سلطانہ صاحبہ نے کمنٹ کیا ہے, لاک ڈاؤن کو لوگوں نے پرینک سمجھ کر انجوائے کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, پروگرام میں ہم ایسے نے ہی اس ہے. کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے. اور نیکسٹ ثاقب تبسم صاحب کا جو کوشچن تھا اینٹی بایوٹک کے حوالے سے وہ ہم پروگرام میں شامل کر جی چکے جی ہیں. وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نعیم مصطفیٰ نے کمنٹ کیا ہے گڈ انفارمیشن. جی تھینک یو. اگر آپ کو کوئی اس سے انفارمیشن ملی ہے یا آپ اس سے مستفید ہوئے ہیں تو ہماری جو محنت ہے, جو آج کی مزدوری ہمیں وصول ہو گئی ہے. ایسے ہی. اس کے علاوہ مشتبہ زیدی صاحب نے کمنٹ کیا, ڈاکٹر صاحب خوبصورت اور درست باتیں کر رہے ہیں. جی بے شک بہت ڈاکٹر شکریہ. صاحب پروفیشنل ہیں اور اپنا انہوں نے جو ایکسپرٹیز ہے ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے شیئر کیا ہے اور ہم بہت مشکور ہیں. اس کے علاوہ خان علی حسن نے کمنٹ کیا ہے, السلام علیکم سر, mean if a patient is suffering in dust allergy or asthma for a long term, that person is only asthma or dust allergy, mean وہ اس وہم میں نہ جائے کہ وہ اسے کووڈ ہے. سر ان شارٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آلریڈی پیشنٹ ڈسٹ الرجی سے متاثر ہے یا اس کو استما ہے تو کیا وہ ازیوم کر سکتا ہے کہ اس کو کووڈ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ یقیناً ازیوم کر سکتا ہے, جو پہلے سے بیمار ہیں وہ سارے لوگ تو اپنی بھی ان کی بیماریاں چل رہی ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ وائرس موجود ہوگا لیکن اس کی کوئی علامت نہیں آ رہی ہوگی. تو ہو سکتا ہے وہ جو استھما والا ہے اس کا استھما پہلے سے ہی چل رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کی سانس خراب ہو رہی ہو, لیکن اگر وہ ٹیسٹ کروانے جائے تو پازیٹیو بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر اس میں وہی مسائل جو پہلے بن رہے ہیں اس حد تک ہی بن رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بڑھ رہے, جس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر رانا علی حیدر کا کمنٹ ہے, سلام ڈاکٹر نوید خالد تارڑ بھائی, کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. ماشاءاللہ گڈ ورک. بہت شکریہ. بیسیکلی جتنے ویورز ہیں سر ہماری اور اسپیشلی آپ کی جو آج کی کنورسیشن ہے اور آپ کی ایفرٹ ہے اس کو سلام پیش کر رہے ہیں. سر پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے لاسٹ کوشچن ایز اے لے مین, جی جی اس ایک سوال میں وائرس نے سے بھی پوچھنا ہے. سر اگر آپ کی اجازت ہو میں لاسٹ کوشچن کر کے آپ کو ہینڈ اوور کروں گا کہ اس ساری سچویشن سے ہم کب تک باہر آ سکیں گے, اس مصیبت سے ہماری جان کب تک چھوٹ سکے گی؟ لیکن جس طرح میں نے پروگرام کے درمیان میں ذکر کیا تھا کہ ہرڈ امیونٹی ہماری اپنی جب امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی, لوگوں کی جس کی بھی امیونٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی اس کے دوبارہ اس وائرس کا شکار ہونے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. ابھی یہ وائرس پیک پہ جا رہا ہے, کافی حد تک پیک پہ جا چکا ہے اور کافی زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں. جب یہ پیک پہ پہنچے گا تو ہمارے لوگوں میں عموماً ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی اس وائرس کے اگینسٹ,
جب وہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر ختم ہو جائے گا نا، لوگ اس کے خلاف وہ نہیں مطلب کہ بیمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہوپ فلی 1 2 یا 3 مہینوں میں اس کی کوئی ویکسین یا اس طرح کی بھی وہ اگر بن جاتی ہے، کسی ریسرچر نے بنا دی تو وہ بھی ہمارے کام آ جائے گی۔ تو ہوپ فلی 1 مہینہ 2 مہینوں میں، انشاءاللہ 3 مہینوں میں اس سے ہماری جان چھوٹنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ یہ سٹیجز جی ہیں ہر انسان کی، اور وہ جی جی سٹیجز یہ ہیں کہ کرونا کی صورتحال کے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی جی بیمار ہوا، ایک آدمی تھوڑا زیادہ بیمار ہوا، اس کا سانس جی اکھڑنا شروع ہوا، اس کا لنگز جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوا۔ آپ کیا جی سجیسٹ کرتے ہیں کب، کون سی سٹیج پر اس کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ پہلی سٹیج پر اس کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر سے کب رابطہ کرنا چاہیے؟ اور ہاسپٹل میں کب آنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا، اور ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اب بھی کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس کو پہلے تو یہ سمجھیں نا کہ اگر وائرس ہمارے یہاں پر 100 لوگوں میں موجود ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے اندر کوئی علامت ہی نہیں آئے گی، آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے اندر یہ وائرس موجود ہے۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں ان میں درجہ بدرجہ وہ سارے سمٹمز آئیں گے، کچھ میں صرف بخار ہوگا، کچھ میں بخار کے ساتھ کھانسی ہوگی، کچھ میں کھانسی کے ساتھ سانس خراب ہونا سٹارٹ ہوگا۔ اگر بخار ہو رہا ہے تو آپ اس پیشنٹ کو وہ یقیناً وہ جو بخار کی میڈیکیشن ذرا ہے پیناڈول دینا سٹارٹ کر دیں۔ بخار زیادہ ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کی گولیاں 2 صبح 2 دوپہر اور 2 شام تک دے سکتے ہیں اس کو ڈیلی بیسس پہ نا پیشنٹ کو۔ اس کے علاوہ جب اس سے بھی زیادہ مسئلہ بڑھتا ہے، کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ کھانسی کا کوئی سیرپ دے سکتے ہیں، اس کو ملٹی وٹامن دینا سٹارٹ کر دیں، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ لیکن جیسے ہی کسی کے اندر سمٹمز آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ اس بندے کو فوراً آئسولیٹ کر دیں تاکہ وہ وائرس اس سے باقی لوگوں تک سپریڈ نہ ہو۔ اگر باقی اے سمٹومیٹک ہیں، باقیوں کے اندر وائرس موجود بھی ہے، تو اس بندے میں زیادہ وائرس ہونے کی وجہ سے ان میں بڑھنے کے بعد ان میں سمٹمز آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس لیے سیپریٹ ہونا، آئسولیٹ ہونا بہت اہم ہے۔ اور آپ نے جس طرح سوال کیا کہ کس سٹیج پہ ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، تو وہ سٹیج جس پہ پیشنٹ کا سانس خراب ہونا شروع ہو جائے، پیشنٹ کو سانس لینے میں مشکل آنا سٹارٹ ہو جائے، اس وقت ہمیں فوراً ہاسپٹل چلے جانا چاہیے۔ اس وقت پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کر جائیں، کیونکہ اس وقت اسے آکسیجن لگانی پڑ سکتی ہے اور گھر میں آکسیجن لگانے کا پراپر بندوبست نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس بات کا جواب دیا، اور ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن۔ جی عمر۔ سر، پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے کچھ چاہنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، انہوں نے پروگرام میں کمنٹ کیا ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم اناؤنس کر دیں اور ان کا پیغام ڈاکٹر صاحب تک اور باقی سننے والوں تک ہم پہنچائیں۔ حجاب گل نے میسج کیا ہے، سلام، گڈ ورک۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ شفقت اللہ دودرا نے کمنٹ کیا ہے، ڈاکٹر نوید گریٹ مین۔ جی بے شک، بہت از اے ویری شکریہ ان گریٹ کا۔ مین اینڈ ویری ہمبل۔ خان علی حسن نے سر کمنٹ کیا ہے، سر آئی انڈرسٹینڈ ریئلی مسنگ یو ان یو ایم ٹی۔ ہاں جی، یونیورسٹی میں وہاں پڑھایا کرتا تھا تو شاید وہ اس اوکے کا ذکر کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ہمارے ذہن میں اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے گرد و نواح میں جو سوالات سنتے تھے یا جو ہمیں کنفیوژن تھی، آپ کے توسط سے وہ تمام سوالات کے جوابات ہمارے ویورز تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور پرسنلی ہم نے بھی بہت کچھ گین کیا آپ سے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور میری جزاک طرف سے اللہ، آپ کو سلام۔ اور آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور بہت شکریہ۔ اختتامی الفاظ کے لیے میں آر جے عرفان کو ہینڈ اوور کرنا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم اختتامی الفاظ ادا کریں، ڈاکٹر صاحب ایک سوال، کیا واقعی ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں بندوں کو جب وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں؟ دیکھیں، زہر کا ٹیکہ لگانے سے ڈاکٹرز کو کیا ملنا ہے؟ یا تو کوئی فائدہ ہونا، اگر کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو کون ایسا ہے جو زہر کا ٹیکہ کسی کو لگانا پسند کرے گا؟ کس کا ضمیر اجازت دے گا؟ تو ایسا کوئی واقعہ میں نے ماشاءاللہ۔ تو نہیں دیکھا، اللہ معاف کرے، یہ مطلب کہ یہ یہ تو ہم سوچ بھی رومرز نہیں سکتے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں، تو لاسٹ میں میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ اتنے نہیں پیارے نہیں، لوگ اور ایسے اتنی ہی ہے۔ محبت کرنے والے چہرے کسی کو زندگی تو دے سکتے ہیں، لیکن
یہ ماشاءاللہ فرنٹ ہینڈ پر کام کرتے ہیں، ہم آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپنی جانوں پر کھیل کر ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لاسٹ کمنٹ آپ کی جانب سے، پھر اس کے بعد خدا حافظ کہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ نے اس پروگرام کو ارینج کیا۔ اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک شاید کوئی فائدے کی بات پہنچ جائے، لوگوں تک تھوڑی سی آگاہی پہنچائی جا سکے۔ امید ہے لوگوں کو کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ باقی یہی ہے کہ اس کو مذاق سمجھنا چھوڑ دیں، اور جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو اپنا بیہیویئر تھوڑا سا ٹھیک رکھیں۔ بیہیویئر اس سینس میں ٹھیک رکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پر جو سٹاف ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن بہت زیادہ برڈن ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، یا ان کا اپنا جو سٹریس کا ڈاکٹرز کا لیول ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایٹ لیسٹ آپ جب چلے گئے ہیں تو ڈاکٹر پہ بھروسہ تو کریں۔ آپ وہاں پر جو پیرامیڈکس ہیں، جو باقی سارا عملہ ہے، اس پہ بھروسہ کریں، اور وہ جس طرح بھی آپ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان پہ اعتبار کر کے ان کی بات کا یقین کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔